ایک صاحب کسی بیوہ سے شادی کر رہے تھے, اس بیوہ کا کوئی بیچاری کا پوچھنے والا نہیں تھا. ایسی بیوائیں بہت ہیں مارکیٹ میں. وہ دوسری شادی کر کے اس کا گھر بسا رہے, اور اس بیوہ کا بیان یہ تھا کہ اگر یہ مجھ سے شادی نہ کرتا میں لازمی زنا میں مبتلا ہو جاتی. دفتر میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو کہ یار اس کا شوہر تو مر گیا, جوان لڑکی ہے, بیوہ ہو گئی تھی. تو میرے پاس آئے, میں تو الٹے مشورے لوگوں کو الحمدللہ دیتا رہتا ہوں. میں نے کہا یار آپ کو اگر پسند ہے تو آپ شادی کر لو. اس نے کہا میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے. میں نے کہا مرنے دو اس کو, آپ کو گناہ بولو, اس کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ کرو. آپ حقوق میں کوتاہی نہ کرو. آپ بولو بھائی اس سے شادی کر کے میں تمہیں بھولوں گا نہیں, تمہارا خرچہ پانی کم نہیں ہوگا, پورا انصاف ہوگا. بلکہ میں نے کہا اور زیادہ پروٹوکول دو تھوڑا سا اس کو. لیکن ایک شریعت کا حکم ہے, ایک عورت مر رہی ہے, زنا میں مبتلا ہو رہی ہے, کوئی اس کا رشتہ نہیں آ رہا, اب ایک بات طے ہو گئی ہے, آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے, الگ گھر بھی دے سکتے ہو, پھر بھی اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو یہ میں نے دوسری شادی کی مثال جو دی ہے نا, یہ بات سمجھا, فقہا نے یہ لکھا ہے. اصل میں اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں. دوسری شادی تو بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں میں. اصل میں اصول کہ آپ اگر صحیح کرنے جا رہے ہیں اور وہ صحیح کرنا بہت ضروری بھی ہے, یا تو نا بہت ضروری نہ ہو, پھر ٹھیک ہے لوگوں کی رعایت کرو. ہر فرض کا, ہر اچھا کام کرنے کا نہیں ہوتا, بعض دفعہ اچھے کام میں نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ یار کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, تھوڑا بہت ثواب ہے نا, تو ثواب میں نقصان بھی ہو رہا ہے, تو چھوڑو اتنا کام کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے معاشرے میں بڑا نقصان ہو رہا ہے, پھر اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی. جو مرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ مر رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ آج کل اس معاملے میں بھی بہت ہوتا ہے. لڑکیاں کہتی ہیں وہ فلاں ہم پہ عاشق ہو گیا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے. وہ دفتر میں عاشق ہو گیا اور میرے ابا شادی پہ مان نہیں رہے ہیں اور وہ تو مر جائے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کے ابا کا نام ماننا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ ابا کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. باپ اپنی بیٹی کے لیے جتنا اچھا سوچتا ہے کوئی نہیں. لڑکیاں تو بیچاری چند لفاظی میں آ جاتی ہیں نا, وہ مر جائے گا تو کیا ہوگا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا, بہت سارے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں. آپ جا کے عیدی سینٹر دیکھو, مردہ خانے بھرے ہوئے, ایک مردے کا اس میں کیا ہو جائے گا, اضافہ ہو جائے گا. کوئی ٹینشن نہ لو ان چیزوں کی. آپ جو اصول ہے نا اس پہ سمجھوتا نہ کرو. اس کو عشق ہوا ہے, آپ کو تھوڑی ہوا ہے عشق, اور اگر ہوا ہوا بھی تو غلط ہوا ہوا ہے نا. ایسی ہر جگہ تھوڑی عشق ہو جاتا ہے. تو لوگ آج کل اس طرح بہت کرتے ہیں کہ اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے, اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے. بھائی ہم ذمہ دار جب ہوں گے جب ہم غلط کر رہے ہوں. ہم اگر جائز حق کا مطالبہ کر رہے ہیں, پھر کسی کو کچھ بھی کسی بھی ٹائم پہ ہو جائے, ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. وراثت کے جھگڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک جگہ جیسے کیس ہوتے ہیں, بڑا بھائی وراثت کھا جاتا ہے نا, بہت زیادہ کھا گیا, تو چھوٹا بھائی کہتا ہے اگر میں نے بڑے بھائی سے وراثت مانگی تو رشتہ داری ٹوٹے گی, دل دکھے گا, وہ ڈپریشن کا مریض ہے, وہ اسٹریس کا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی اس کو اگر ڈپریشن ہو رہی ہے یہ اس کا ہیڈیک ہے, کیونکہ کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے, کسی کا حق ہے تو دو نا اس کو. تو میں نے کہا آپ مطالبہ کریں, اگر وہ ٹینشن سے مر بھی گیا تو نہ رشتہ داری توڑنے کا گناہ ہوگا, نہ اس کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا, بلکہ اس کو مرنے کا گناہ ہوگا. قیامت میں اللہ کہے گا کہ ٹرک کے نیچے آ کے مرتا, بات سمجھ میں آتی ہے, کورونا سے مرتا سمجھ میں آتا ہے, تو نے کسی سے پیسے دینے تھے, اس نے تجھ سے مانگے اور تو مر گیا, تجھے شرم نہیں آئی اس بات پہ مرتے تھے اس کو مرنے کا گناہ ہوگا. تو آپ دوسری کرتے ہیں, بیوی خودکشی سے مرتی ہے تو اس کو ایک تو خودکشی کا گناہ, تو دوسرا کوئی خودکشی کسی بات پہ کرو نا. تو یہ خودکشیوں کے تانے اور بلیک میلنگ ان چیزوں سے متاثر مت ہوا کرو.